یقیناً آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم نکل چکا ہے۔ آج سمجھایا جائے لوگوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ ایک محدث مسئلہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے میرے طالب علموں، میرے شاگردوں، آج جو تمہیں تلاوت سنا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سکھلا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، اس کی اتنی قیمت ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر سارے خزانے مل جائیں پھر بھی اس ایک آیت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اتنی بڑی قیمتی آیت ہے، دنیا ساری مل جائے پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اب طالب علم بڑے خوش ہو گئے، سبحان اللہ، ہمارے ہاتھوں تو خزانے لگ گئے ہیں۔ اب چھٹی ہو گئی، ایک سیدھا سادہ طالب علم تھا، تو اس بیچارے کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ اب وہ چلا گیا موچی کے پاس، موچی صاحب تمہیں بڑا قیمتی مسئلہ سناتا ہوں، دو ٹاکتے بھاڑ لے، جوتی ٹوٹ گئی ہے، دو ٹانکے لگا دو، میری جوتی گانڑ دو، آپ کو بڑا قیمتی مسئلہ سناؤں گا۔ اب موچی بیچارہ ان پڑھ کہ پیسے ہیں تا کام چل دے نہیں تا جول، پیسے ہیں تو جوتا سلائی کر دیتا ہوں، گانڑ دیتا ہوں، نہیں تو مسئلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جا اب طالب علم بڑا پریشان، میں نے اتنا قیمتی مسئلہ، استاد نے کہا کہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اب یہاں پر تو دو سلائی بھی مجھے موچی جوتا نہیں کر دیتا۔ استاد کے پاس، استاد جی آج تو میں گیا اور اپنی رودہ ساری سنا دی۔ اب استاد نے جیب سے ایک ہیرا نکالا کہ بیٹا جاؤ یہ سبزی کی دکان سے سبزی روزمرہ کی سبزی تو لے کر آؤ، اگر یہاں سے سبزی نہ ملے، ختم ہو جائے تو پھر سبزی منڈی چلے جاؤ، جہاں سے بھی ہو یہ پتھر لے جاؤ اور جو ہے نا سبزی لے کر۔ اب وہ طالب علم استاد کی بات مانتا ہے، اب وہ پتھر اور ہیرا لے کر سبزی والے کی دکان کے پاس گیا۔ سبزی والے کے پاس، ہاں جی مجھے 1 کلو آلو دے دو، 1 کلو ٹماٹر دو، یہ تھوڑے سی سبزی دے دو۔ وہ بھی بیچارہ ان پڑھ اور اس کو سمجھ نہیں تھی، اس نے کہا خیر ہے، یہ پتھر کے بدلے میں سبزی ملتی ہے، چل جا۔ دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ سبزی منڈی چلا گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میاں پتھر کے بدلے میں بھلا سبزی کون دے گا تجھے، یہ لے جا واپس۔ اب جب واپس آئے، استاد جی پھر میری بے عزتی ہو گئی ہے، کسی نے مجھے 1 ٹماٹر تک بھی نہیں دیا، چٹنی کے لیے جو ہے نا وہ دھنیا اور مرچ بھی نہیں دیا۔ استاد نے کہا کہ اچھا بیٹا اب ایسا کرو، یہی پتھر لے کر صراف کی دکان پہ چلے جاؤ، سنارے کے پاس جاؤ۔ اب جب وہ طالب علم وہی پتھر اور ہیرا سنارے کے پاس لے کر گیا، کہتا ہے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اب اس نے ادھر سے ہیرے کو دیکھا، ادھر سے طالب علم کی شکل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ طالب علم ہے کہ چور ہے؟ طالب علم ہے کہ چور ہے؟ یہ تو بڑا قیمتی پتھر اور قیمتی ہیرا ہے، کہاں سے ملا؟ چوری تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں چور مور نہیں ہوں، مجھے استاد نے یہ پتھر دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا جو اس کی قیمت لگا کر آؤ کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اب اس نے سنارے اور صراف نے کہا کہ بیٹا اگر اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ پوری کی پوری ہماری مارکیٹ، یہ سارے سنارے اور صراف مل بھی جائیں پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس پتھر اور اس ہیرے کی قیمت اگر اس وقت ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وقت کا بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے، ہم جیسے دکاندار اس پتھر اور اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جب واپسی آتا ہے تو واپسی آ کر کہتے استاد جی اس کی تو بڑی قیمت ہے، یہ تو بڑا قیمتی چیز ہے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے مسئلہ سمجھانے کی خاطر یہ کام کرایا، اب تو جو مسئلہ موچی کے پاس لے کر گیا، موچی بیچارے کو کیا پتا؟ اب یہی پتھر تو سبزی منڈی میں سبزی والے کے پاس لے کر گیا، اسے کیا پتا؟ جب تو صراف اور سنارے کے پاس گیا تو دیکھ اس نے کتنی قیمت لگا دی۔ اور اسی کو اللہ والے کہتے ہیں قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری۔ اللہ والا کہتے میاں پکی بات ہے کہ سونے کی قیمت کو سنارا جانتا ہے،
جوہر کی قیمت کو جوہر ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جن طلباء کرام کو ہم بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مدرسے والے، یہ دال روٹی کھانے والے، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے، لیکن خدا کی قسم ان کی عظمت اور ان کی شان کو یا اللہ پاک جانتے ہیں، یا انبیاء کرام جانتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندے ہی ان کی قیمت اور قدر کو جان سکتے ہیں۔ تو اور میں نہیں جان سکتے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ یالین من الناس، لوگوں کچھ میرے بندوں میں سے، کچھ میری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے گھر کے بندے شمار ہوتے ہیں، میرے گھر کے رہنے والے ہیں، میرے ہی اہل کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، وہ کون سے بندے ہیں، ذرا ہمیں تعارف کرا دیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہم اہل اللہ، وہ اللہ کا اہل بھی ہیں، وہم خاصتہ، فرمایا وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔